نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن پارہ 28 سورہ التغابن رکوع 1 آیات نمبر 9 اور 10 یوم یجمعکم لیوم الجمع یعنی جس دن تم سب کو جمع کرے گا، جمع کرنے کے دن، اور یہ دن ہوگا تغابن کا، خسارے کا۔ یوم الجمع اور یوم التغابن دونوں قیامت کے نام ہے۔ یوم الجمع تو ظاہر ہے کہ اس دن تمام اولین آخرین حساب کتاب سزا جزا کے لیے جمع کی جائیں گے، اور یوم التغابن اسی لیے کہا جاتا ہے کہ تغابن مشتق ہے غبن سے، اور غبن کا معنی ہے خسارہ اور نقصان۔ امام راغب اصفہانی رحمہ اللہ الباری مفردات القرآن میں لکھتے ہیں کہ مالی خسارے کے لیے یہ لفظ مجہول کے صیغے پر استعمال ہوتا ہے، غبنا فلان فہو مغبون استعمال ہوتا ہے، اور عقل اور رائے کے نقصان کے لیے باب سمعہ غبنا کا صیغہ استعمال ہوتا ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہوا کہ غبن یا تغابن مالی خسارہ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، رائے اور عقل کے نقصان اور خسارہ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ اگر مالی خسارہ کے لیے استعمال ہو تو یہ بصیغہ مجہول استعمال ہوتا ہے، غبنا، اور اگر عقل اور رائے کے نقصان کے لیے ہو تو پھر باب سمعہ یسمع غبنا یغبنوں سے استعمال ہوتا ہے۔ لفظ تغابن اصل کے اعتبار سے تفاعل ہے، دو طرفہ کام کے لیے بولا جاتا ہے، اس میں جانبین ہوتے ہیں کہ ایک آدمی ایک کا نقصان کرے، دوسرا آدمی پہلے کا نقصان کرے۔ لیکن یہاں پر تغابن جو ہے یہ جانب واحد سے ہے، جانبین سے نہیں ہے، جیسا کہ خادع یخادع مخادعہ باب مفاعلہ ہے۔ یخادعون اللہ، یہ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں، وہ خادعوہم۔ یہاں پر یخادعون باب مفاعلہ ہے اور اس میں جانبین ہوتی ہے، لیکن خادع یخادع یہ عاقبۃ اللص کے قبیلے سے ہے، جیسا کہ عاقبہ یعاقب معاقبہ، چور کو پکڑنا، آپ چور کو پکڑ رہے تھے، چور آپ کو پکڑ، تو ایسا نہیں ہوتا۔ یہ جانب واحد سے ہے کہ آپ لص کو، چور کو پکڑ رہے تھے، تو تغابن میں بھی جانب واحد ہے، خادع یخادع مخادعہ یخادعون اللہ میں بھی جانب واحد ہے، اور اسی طرح عاقبہ یعاقب عاقبۃ اللص میں بھی جانب واحد سے مراد ہے، اور یہاں تغابن میں خسارہ جانب واحد سے مراد ہے، صفت ہے۔ یعنی قیامت کے دن کو یوم التغابن اس لیے کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے انسان کے لیے آخرت میں دو گھر پیدا کی ہے، ایک گھر جنت میں ہے، ایک گھر جہنم میں ہے۔ اہل جنت کو اللہ رب العالمین روایات کے مطابق، اہل جنت کو اللہ رب العالمین جنت میں داخل کرنے سے پہلے جنت کے مقام دکھائیں گے، جنت کے گھر دکھائیں گے، تاکہ جنتی لوگوں کے دلوں میں قدر پیدا ہو، اور اس پر جنتی لوگ اللہ کا شکر بھی ادا کریں گے۔ اس طرح اہل جہنم کو جہنم میں داخل کرنے سے پہلے ان کا جو جنت میں مقام تھا وہ مقام
دکھلایا جائے گا جو ایمان اور اعمال صالحہ کی بدولت ان کے لیے مقرر تھا، تاکہ ان کو زیادہ حسرت ہو۔ روایات کے مطابق کہ پھر جنت میں جو مقامات اہل جہنم کے لیے تھے وہ بھی اہل جنت کو مل جائیں گے، اور جہنم میں جو مقامات اہل جنت کے لیے تھے وہ بھی اہل جہنم کے حصے میں آئے گی۔ روایات اور احادیث صحیحہ کے مطابق مختلف الفاظ مذکور ہے۔ وعلی کل حال بروز قیامت کفار، فجار، اشقیاء کے جتنے مقامات اہل جنت کے قبضہ میں آئیں گے تو ان کفار فجار کو یقیناً احساس ہوگا، اور غبن اور تغابن اور خسارہ کا اظہار کرے گا، اور یہی کہے گا کہ میں نے کیا کھویا، کیا پایا۔ تو ظاہر ہے کہ ایک بندے کا مقام اور مکان کسی اور کو مل جائے اس کو حسرت ہونا چاہیے۔ ترمذی شریف میں اور مسلم شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے سوال کیا کہ مفلس کون ہے؟ کیا تم جانتے ہو کہ مفلس کون ہے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے عرض کیا کہ جس شخص کے پاس مال و متاع نہ ہو، مال و دولت نہ ہو، اس کو مفلس کہا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کا مفلس وہ شخص ہے جو قیامت میں اپنے اعمال صالحہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ کا ذخیرہ لے کر آئے گا، مگر دنیا میں کسی کو گالی دی ہے، کسی پر بہتان لگایا ہے، کسی کو مارا پیٹا ہے، کسی کو قتل کیا ہے، کسی کا ناحق مال کھایا ہے، تو بروز قیامت یہ سب جمع ہوں گے اور اپنے حقوق کا مطالبہ کریں گے۔ کوئی نماز لے کر جائے گا، کوئی روزہ لے کر جائے گا، کوئی زکوٰۃ لے کر جائے گا، دیگر حسنات لے کر جائیں گے۔ جب سب حسنات ختم ہو جائے تو مظلوم کے گناہ اس ظالم کے کاتے میں ڈال کر بدلہ لیا جائے گا، اور جس کا انجام یہ ہوگا کہ یہ شخص جہنم میں ڈالا جائے گا۔ بخاری شریف میں روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کی ذمہ کسی کا کوئی حق ہو اس کو چاہیے کہ دنیا میں ہی اس کو ادا کرے یا معاف کر کے سبکدوش ہو جائے، ورنہ بروز قیامت تو ظاہر ہے نہ درہم ہوگی، نہ دنانیر ہوگی، نہ روپیہ ہوگی، نہ ڈالر ہوگی کہ مطالبہ کے وقت اس کو ادا کیا جائے۔ جو لوگ مرتے ہیں وہ کفن میں جیب نہیں ہوتا، نہ کوئی بذات بریف کیس لے جاتا ہے، اور جب پیسے نہیں ہوں گے تو اعمال صالحہ بدلہ میں دیا جائے گا، اور جب اعمال صالحہ ختم ہو جائے تو اس کے حق کے مظلوم کا جو گناہ ہے اس ظالم بدبخت پر ڈال دیا جائے گا۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اور دیگر ائمہ تفسیر کا قول ہے کہ قیامت کو یوم التغابن اس لیے کہتے ہیں کہ اس دن غبن اور خسارہ صرف کفار، فجار، اشقیاء کا نہیں ہے، بلکہ مومنین کو بھی خسارہ ہوگا۔ صالحین کہتے ہوں گے کہ کاش ہم مزید اعمال کر لیتے، اعمال صالحہ کر لیتے تاکہ جنت کے مزید درجات حاصل کر لیتے۔ ہر شخص کو اپنی عمر عزیز پر، عمر کے اوقات پر، ٹائمز پر حسرت ہوگی جو فضول ضائع کی، جیسا کہ حدیث شریف میں ہے کہ من جلس مجلسا لم یذکر اللہ فیہ کان علیہ حسرتا یوم القیامہ، جو شخص کسی مجلس میں بیٹھا اور پورے مجلس میں اللہ کا ذکر نہیں کیا تو یہ مجلس قیامت کے دن اس کے لیے حسرت بنے گی۔ اور تفسیر قرطبی میں ہے کہ ہر مومن کو بھی بروز قیامت اپنے
عمل کے کمی کوتاہی پر، غبن پر، خسارے پر احساس ہوگا۔ اور قیامت کا دن یوم التغابن ایسا ہی ہے، جیسا کہ سورہ مریم میں قیامت کا دن یوم الحسرت آیا ہے، وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ، یوم الحسرت، تو حسرت کا دن ہوگا بھائی۔ قیامت کو یوم الحسرت کہتے ہیں، یوم الجمع کہتے ہیں، یوم التغابن کہتے ہیں، یوم الجزا کہتے ہیں۔ علماء لکھتے ہیں کہ بروز قیامت جو ظاہر ہے کہ بدعمال لوگ اپنے تقصیرات پر، اپنے گناہوں پر حسرت کریں گے، ظالمین اپنے ظلم پر، جبر پر، بربریت پر، استحصال پر، ناحق مال پر ظلم جو کیا ہے اس پر حسرت کریں گے۔ حسرات علیہم وما ہم بخارجین من النار۔ اور مومنین صالحین اپنے اعمال صالح، اپنے صالحہ، اپنے اعمال حسنہ میں کوتاہی پر حسرت کریں گے، ندامت کریں گے، غبن پر احساس کریں گے، اس لیے یوم التغابن کا نام رکھا۔ تو یوم التغابن میں عموم ہے، یوم الحسرت، یوم التغابن، یوم الجمع، جس طرح کہ یوم الجمع میں سب نے جمع ہونا ہے، اولین آخرین، مومنین کافرین۔ حسرت مومنین بھی کریں گے، کافرین بھی کریں گے، ظالمین بھی کریں گے، سب اپنے اپنی جگہ پر حسرت اور ندامت کا اظہار کریں گے، افسوس کریں گے۔ ظالمین یہ کہیں گے کہ میں نے ظلم کیوں کیا ہے، کافرین کہیں گے کہ میں نے کفر کیوں کیا ہے، مشرکین کہیں گے کہ میں نے شرک کیوں کیا ہے، مومنین کہیں گے کہ میں نے اعمال صالحہ میں کمی کیوں کی ہے، میں نے زیادہ اعمال کیوں نہیں کی ہے۔ روزہ دار، نمازی، حاجی، زکوٰۃ مزکی، زکوٰۃ دینے والا، جہاد فی سبیل اللہ، مجاہد، ہر شخص وہ حسرت کریں گے، ندامت کریں گے کہ میں نے یہ اعمال صالحہ کیوں نہیں کی ہے، میں نے اپنا عمر کیوں ضائع کی ہے، اپنا وقت کیوں ضائع کی ہے، وقت کی قدر کیوں نہیں کی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ۔ یوم یجمعکم، جس دن وہ تمہیں اکٹھا کرے گا، لیوم الجمع، جمع ہونے کے دن، ذالک وہی ہے یوم التغابن، نقصان کا، ہار جیت کا دن، تغابن ہار جیت کو بھی کہتے ہیں۔ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ، اور جو کوئی ایمان لائے اللہ پر، وَيَعْمَلْ، اور عمل کرے، صالحا نیک، يُكَفِّرْ عَنْهُ، دور کر دے گا اللہ تعالی، عنہ اس سے، سیئاتہ اس کی برائیاں، وَيُدْخِلْهُ، اور داخل کرے گا اسے، جنات باغات میں، تجری جو بہتی ہوں گی، من تحتها جس کے نیچے، الانہار نہریں، خالدین فیہا ہمیشہ رہیں گے اس میں، ابداً ہمیشہ ہمیشہ۔ ذالک الفوز العظیم، یہی ہے کامیابی بہت بڑی۔ والذین کفروا، جن لوگوں نے انکار کیا ہے، وکذبوا جھٹلایا ہے، بآیاتنا ہماری آیتوں کو، اولئک اصحاب النار، یہی لوگ جہنمی ہے، دوزخ والے ہیں، خالدین فیہا ہمیشہ رہیں گے اس میں، وبئس المصیر، اور بہت بری جگہ